بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس رمضان المبارک میں اس سے پہلے بھی ایک ریکارڈنگ ہو چکی، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا احاطہ، جن کے اسباب اور اسباب پر مرتب ہونے والے نتائج انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس سے پچھلے بیان میں بھی اور آج کی اس گفتگو میں یہ ان تمام لوگوں کے سمجھنے کی چیز ہے جو عقل کی دنیا کے علاوہ کسی اور دنیا کے قائل نہیں ہیں، اور عقل کی ایک حد ہے، عقل کی ایک پرواز ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے، اور جو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی اس کا انکار کر دیا جائے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس عقل کے تسلط اور اس عقل پر ہر چیز کو پرکھنے سے کبھی کبھی اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور وہ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی خسارے میں رہتا ہے۔ جس طرح حواس خمسہ کی ایک حد ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، اور وہ اپنی حد سے آگے بڑھ کر کام نہیں کر سکتی۔ اللہ کی اس کائنات میں بے شمار طاقتیں کام کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لاتعداد لشکر ہیں، اور خدا جب چاہے جو کام کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں۔ اس عقل اور عقل کے علاوہ جو دیگر جہان دنیا میں ہیں، اس پہ ایک بات عرض کرنی تھی، اور 3 نکتے ہیں اس میں، اور آپ آخر پہ پہنچ کے یا دوسرے نکتے کے بعد انہیں ملا لیں گے تو ایک مکمل تصویر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بصرہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے ارادہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کو اب دارالخلافہ نہیں بنانا، اور خلافت ان کے ساتھ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی، اور جب امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اہل مکہ کا خیال یہ تھا کہ بیعت کی جائے خلافت کی حضرت زبیر یا حضرت سعد رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور مدینہ منورہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت لوگ چاہتے بھی تھے اور ہوئی بھی۔ اور طلحہ، زبیر، سعد
یہ سب لوگ جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے اہل قرار دیا تھا، ان میں یہ 3 ہستیاں رہ گئی تھیں، اور چوتھے خود امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور بصرہ والوں کو یہ مطلوب تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے۔ چنانچہ جب ان حضرات کا لشکر چلا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقابلے میں بصرہ تشریف لائے ہیں، تو وہاں چونکہ ماحول حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا، تو انہیں کئی لوگوں سے گفتگو کرنی پڑی ہے، اور یہ سمجھانا اور کہنا پڑا ہے کہ اس مشکل وقت میں لوگ ان کا ساتھ دیں۔ پھر تاریخ میں کیا ہوا، بصرہ پہ کس کا قبضہ ہوا، وہ سب تاریخ کے واقعات ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنی خلافت کی تائید کے لیے اور اس اختلاف میں اپنی طرف دعوت دینے کے لیے بصرہ کے بازاروں اور گلیوں میں نکلے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہاں بھی ہیں اور انہیں بلانا چاہیے، اور اس جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کا نام تھا اہبان بن سیفی الغفاری، اور ان کی صاحبزادی حضرت اہبان رضی اللہ عنہ کی ادیسہ، وہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے، اور ادیسہ نے یہ روایت ساری اپنے والد صاحب کی گفتگو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی گفتگو کو نقل کیا ہے، اور اہبان بن سیفی ان کی یہ گفتگو اور واقعہ ہر جگہ آپ کو مل جائے گا۔ اسماء الرجال کی کسی بھی کتاب میں آپ حضرت اہبان رضی اللہ عنہ کی سوانح یا ان کا تذکرہ نکالیے تو آپ کو لازماً ملے گا کہ ہوا کیا۔ اسد الغابہ میں ابن اسیر نے، ابن حبان نے کتاب الثقات میں، اور طبقات ابن سعد میں، اور ابن عبد البر نے الاستیعاب میں، اور باقی تمام حضرات جن کی کتابوں کا موضوع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوانح اور ان کے حالات ہیں، سب نے حضرت اہبان رضی اللہ عنہ کی باتیں نقل کی، اور حضرت اہبان بن سیفی الغفاری یہ بنو غفار اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس نسبت سے غفاری کہلائے، اور بصرہ میں رہتے تھے تو بصری کہلائے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اور ادیسہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کی چوکھٹ دونوں پٹیوں کو پکڑ لیا، اور ہمارے والد صاحب سے بات کی، سلام کیا، تو والد نے بھی انہیں سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم اہبان کیا کر رہے ہو، یعنی حال احوال پوچھے، اور پھر
یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس میں میرا ساتھ دیں اور جا کر لڑائی میں شرکت کریں اور ہمارے ساتھ فوج کی تعداد میں اضافے کی خاطر چلیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ضرور میں چلوں گا، اور ادیسہ کہتی ہیں صاحبزادی ان کی کہ مجھ سے فرمایا میری تلوار لاؤ۔ میں نے تلوار لا کے والد صاحب کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے وہ تلوار اپنی گود میں رکھ لی اور ذرا سا نیام سے اسے باہر نکالا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی کہ آپ بھی جو دریافت فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں چلا اور کیوں اپنے گھر سے نہیں نکلا، تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور آپ کے بھائی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اوہبان اللہ نے تمہیں اگر زندگی دی اور تمہاری عمر طول پکڑ گئی تو یہ تم دیکھو گے کہ میری اس امت میں دو گروہ بن جائیں گے، اور جب یہ صورتحال پیش آئے اور امت دو ٹکڑوں میں بٹ جائے تو میری بات یاد رکھنا، اوہبان اپنی تلوار کو توڑ دینا اور لوہے کی تلوار کی بجائے لکڑی کی ایک تلوار بنا لینا اور اپنے گھر پہ بیٹھے رہنا۔ پھر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی غلطی کرنے والا ہاتھ تم تک پہنچے اور تم شہید کر دیے جاؤ، اور یا پھر تمہاری اپنی وفات اور موت خود تمہارا فیصلہ کر دے۔ تو انہوں نے اپنی تلوار ذرا سی اور نکالی اور کہا کہ حضرت میں نے تو جب سے یہ سنا ہے اپنی لوہے کی تلوار توڑ دی ہے، اور میں نے ایک لکڑی کی تلوار بنا کر نیام میں ڈال لی ہے، اور یہ رہی لکڑی کی وہ تلوار، اور انہوں نے تلوار پوری دکھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ آپ اطاعت کیجئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرے چچا کے بیٹے اور میرے بھائی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ سے کہا ہے اس پہ کاربند رہیے، اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کا علم تھا، اسی لیے انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی کچھ فرمایا تھا، کوئی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی کہی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی آگاہ کیا تھا، اور حضرت اوہبان بن سیفی رضی اللہ عنہ کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک وقت آئے گا اور اگر اللہ نے آپ کو اتنی طویل عمر دی تو یہ کرنا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، اور اوہبان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، اور بصرہ سے اصفہان کو جو راستہ جاتا تھا وہاں ان کی حویلی تھی۔
جیسے ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں دلی دروازہ، لاہوری گیٹ وغیرہ وغیرہ، تو اصفہان کی طرف کو جو راستہ جاتا تھا وہ اصفہانی دروازے کے پاس رہتے تھے، اور اسی حویلی میں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے جو بھی اہل خانہ ان کے وہاں حاضر تھے، انہوں نے اپنی وصیت میں 2 باتیں کہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے 3 کپڑے کفن میں نہ دینا، 2 کپڑے کفن کے میرے لیے کافی۔ اور سب جانتے ہیں کہ تیسرا کپڑا ایک قمیص ہوا کرتی ہے جسے گردن سے نیچے کر کے پہنا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس قمیص کو دونوں اطراف سے سی دیتے ہیں۔ حضرت احبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تیسرا کپڑا قمیص ہوگی اور وہ تم مجھے دو تو اسے سینا نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت احبان رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت اپنی طرف سے کی، اور جو لوگ بھی وہاں حاضر تھے ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ احبان رضی اللہ عنہ کو قمیص پہنائی جائے اور وہ بھی سلی ہوئی، تو انہوں نے قمیص سی کے اور حضرت احبان رضی اللہ عنہ کے کفن میں شامل کر دی۔ پھر جنازہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھ کر جب ہم گھر حاضر ہوئے تو ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت احبان رضی اللہ عنہ کی وہ قمیص سامنے لٹک رہی تھی۔ تو ہم ابھی اسی حیرت میں تھے کہ وہ جس نے قمیص سی تھی اس نے اس قمیص کو جا کے دیکھا غور سے، اور پھر آہستہ سے بولا کہ یہ قمیص تو ابھی میں نے سی تھی۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنی تحریر کو جانتا ہے، ہر مصور اپنی تصویر کو پہچانتا ہے، ہر کپڑا سینے والا جانتا ہے کہ یہ کپڑا کس کے ہاتھ کا یا میرے ہاتھ کا کب سلا ہے اور کب میں نے اس کو کسی کو دیا ہے۔ تو وہ جو عینی شاہد تھے وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت احبان رضی اللہ عنہ کی وصیت کے برعکس جو ہم نے عمل کیا تھا تو قمیص یہ لٹک رہی ہے۔ چنانچہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الصحابہ رضی اللہ عنہ جو کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم نے ان کی تدفین کی فَأَصْبَحَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ عَلَى الْمِشْجَبِ، اور پھر ہم نے دیکھا جب گھر پہنچے کہ وہ جو قمیص حضرت کو کفن میں دی تھی وہ تو لٹک رہی ہے۔ مشجب یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور شجاب کا لفظ گھڑونچی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب بھی بہت سے دیہات میں اور پچھلے زمانوں میں بھی گھڑے رکھنے کے لیے ایک لکڑی کا سانچہ بنایا جاتا تھا، اور لوگ گھڑے اٹھا کر اس پر رکھ دیتے تھے، زمین پہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ پانی کے ادب میں بھی، احترام میں بھی، پانی کو گھڑے سے نکالنے میں جو سہولت ہوتی ہے اس کے لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ پانی گھڑے میں کوئی کچھ ڈال نہ دے، کوئی بچہ یا کچھ اور چیز پڑ جائے۔ تو ان سارے اغراض کی بنا پر اسے جہاں رکھتے تھے اسے کہتے تھے گھڑونچی، ہیڈ سٹینڈ، یا فارسی میں
جس کے لیے دارچوب کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ گھر کی لکڑی یا گھر میں بنا ہوا سانچہ، اور عام طور پہ ایک گھڑا رکھنا ہوتا تھا تو 3 لکڑیوں کا ایک سٹینڈ بنایا جاتا تھا، اسے کہتے تھے سہپایا، اور عربی زبان میں اس کے لیے مشجب یا شجاب کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے تحریر فرمایا کہ ہم تدفین کے بعد جب گھر لوٹے تو فَأَصْبَحَ ذَلِكَ الْقَمِيص، تو ہم نے دیکھا وہ جو قمیص تھی علی المشجب، کھونٹی پہ لٹکی ہوئی تھی، موضوعاً رکھا ہوا تھا، اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ وہ بستر پر پڑی تھی۔ تو ہم حیران ہوئے کہ بستر پر یہ قمیص جو ابھی ہم کفن میں قبر میں ڈال کر آئیں۔ اسی لیے الاستیعاب میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ وفیہا آیہ، اس میں ایک عجیب و غریب خدا کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب یہ واقعہ ہر آدمی نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور ہے۔ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ واقعہ چونکہ عقل کے خلاف ہے اور یقیناً عقل کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں نہیں ماننا چاہیے، تو پھر اس سارے دین کا اللہ ہی حافظ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جو ایسی چیزیں پیش آئی ہیں اس کا انکار کرنا سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دیانتداری پر حرف آئے گا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے یہ حالات جو نقل کرتے رہے، یہ کیا چیز تھی۔ ادیسہ رحمۃ اللہ علیہا ان کی صاحبزادی ہیں، اور وہ تابعیہ ہیں، تابعین کے گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو قرون اولیٰ میں جو چیزیں پیش آتی رہیں ان کا انکار کسی طور ممکن نہیں ہے، اور یہ کیا بھی نہیں جا سکتا، ورنہ سارا دین مشکوک ہو کر رہ جائے گا، اور آدمی کہہ سکیں گے معاذ اللہ کہ یہ خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات عقل اور سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے یہ بات کس کی عقل میں آتی ہے کہ ابھی تازہ دفنا کر آئے ہیں اور مٹی قبر کی ابھی صحیح طرح سے خشک نہیں ہوئی، اور وہ قمیص جو کفن میں شامل کی تھی جب گھر پہنچے تو لٹکی ہوئی تھی۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، کئی ایک لوگوں نے اسے نقل کیا ہے، کیا طبقات ابن سعد سے اعتماد اٹھا دیا جائے، کہ ابن عبد البر سے اعتماد اٹھا دیا جائے، ابن اسیر کی کتابوں کو پھینک دیا جائے؟ کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی کے پاس ایک تو راستہ یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو تسلیم کرے اور یہ جانے کہ جو چیز میری عقل میں نہیں آتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ میری عقل اس کی علت دریافت کر سکے، اور یا پھر یہ کہ ادب اور احترام سے یہ باتیں بعد کے واقعات میں اگر پیش آئیں اور سمجھ میں نہ آئیں تو ایسے موقع پہ نہایت ادب اور احترام سے سر جھکا کے آگے چل پڑنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں آپ ایک اور چیز ملاحظہ فرمائیے، اور وہ چیز یہ ہے کہ نفحات الانس یہ ایک کتاب ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے، وہ پہلی بات تھی کفن کے سلسلے میں، یہ دوسرا نقطہ اور اس کے ساتھ کی بات ہے کہ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وصف یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعری
اور ان کی نعتیں رہتی دنیا تک پڑھی جائیں گی، اور بہت زبردست فارسی کلام انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب نفحات میں جامی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح جامی، یہ سب وہ لوگ پڑھتے ہیں جو ہمارے ہاں درس نظامی کے بچے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی نفحات میں کئی سو مشائخ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا اور انہیں بتایا ہے کہ اس امت میں صوفیہ کے سلاسل کتنے تھے، اور اس مبارک دور میں کون کون آدمی کہاں کہاں پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا تھا اور اپنے مریدوں کی تربیت کر رہا تھا، تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھے با اخلاق اور صاحب علم شخصیت کے طور پر سامنے آئیں۔ چنانچہ مختلف اولیاء کرام اور خانقاہوں کا ذکر کرتے ہوئے 357 نمبر پہ جب شیخ ابو الفضل بن حسن السرخسی رحمہ اللہ کے تذکرے پر پہنچے ہیں تو انہوں نے شیخ ابو الفضل بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو لکھا ہے۔ شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام محمد بن حسن تھا، اور سرخس ظاہر ہے کہ بہت مشہور جگہ ہے، جس طرح کبھی سمرقند، بخارا، ترمز اور اصفہان، رے، لاہور، یہ سارے علم کے مراکز رہے۔ بالکل اسی طرح سرخس، سینکڑوں علماء وہاں پیدا ہوئے، اور سرخس کے لوگوں نے وہ کچھ لکھا جو عالم اسلام میں چیدہ کتابیں تھیں، اور ان میں ایک بہت بڑی شخصیت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا تھا کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو اس کی شرح لکھیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت کام انہوں نے کیا۔ حکومت وقت نے سزا بھی دی تھی، اس وقت کے حکمران کے خلاف انہوں نے فتویٰ بھی دیا تھا، یہ تو ان کی سوانے میں آتا ہے۔ وہاں جو بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں ایک ایسا بچہ ڈال دیا اور انہیں ایک ایسا ہیرا دے دیا کہ جس پہ خود وہ اگر قیامت تک بھی فخر کرتے تو یہ کافی تھا، اور ان میں بہت بڑی ہستی جو ہے وہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رباعیات بہت مشہور ہیں، وہ انہی کے مرید اور خلیفہ تھے، محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ جب ان کی طبیعت پر بوجھ غالب آتا تھا، اور ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب میں وحشت پیدا ہو جاتی تھی اور عبادت میں جی لگنا ذرا سا دشوار ہو جاتا تھا، تو میں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ جب بھی میں اپنے شیخ کی قبر کی طرف گیا اس خانقاہ میں، تو جاتے جاتے حالات میں تغیر پیدا ہو جاتا تھا۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو صوفیاء کرام میں ہمیشہ سے رہی ہے، اور کوئی اس میں بدکنے کی یا اس سے متنفر ہونے کی وجہ اور جواز نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے، اور امت کے مشائخ یہ کرتے رہے ہیں کہ جب دین میں کچھ گھبراہٹ، دین کے پر عمل میں کچھ تنگی پیدا ہونے لگی، تو انہوں نے کہا استغفار کثرت سے کرو،
اور ممکن ہے حرام کا لقمہ کھا لیا ہو تو توبہ کرو اور اس کے ساتھ روزہ رکھ لو، اور اگر استغفار اور توبہ سے بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ سے تضرع اور التجا کرو، اور اسی طرح مساجد کے اعمال اور پھر اپنے مشائخ کی طرف سفر کرنا، انہوں نے یہ سب چیزیں امت میں رہی ہیں۔ اس کی بہت واضح مثال آپ کو بالکل آخری دور میں بھی مل جائے گی۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ان کے شیخ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، اور پورا دیوبندی حلقہ دنیا میں جو لاکھوں افراد پائے جاتے ہیں، یہ ان کے مشائخ کا تذکرہ ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوانح لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے نقش حیات۔ نقش حیات میں حضرت رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا، اس کا خلاصہ یہ کہ میں نے کچھ احوال اور حالات مدینہ منورہ سے تحریر میں پیش کیے، اور خط جب پہنچا گنگو تو حضرت رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے لکھا کہ گرچہ وہاں سب کچھ ہے لیکن کچھ دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، تو حضرت نے انہیں اپنے سلسلے کے سلوک کا گویا کہ آخری سبق دیا۔ سلوک کبھی بھی طے نہیں ہوتا، اور سلوک انسان کی اس زندگی میں نہیں، اس موت کے بعد قبر میں بھی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو سمجھنا چاہیے اگر ممکن ہو، لیکن جیسے ایک بچے کے متعلق کہ اس درجے تک پہنچ گیا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں آخری مراقبے کی تعلیم دی۔ حضرت نے تحریر فرمایا کہ میں وہ آخری مراقبہ کرتا رہا، اور پھر اچانک میری طلبی ہوئی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت کرنے کی اجازت اور خلافت سے نوازا۔ اور پھر میرا خیال تھا کہ مجھے سلسلہ نقش بندیہ کا سلوک طے کرنا چاہیے، مجھے بہت شوق تھا۔ تو میں نے پیر و مرشد سے عرض کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ جو مراقبہ میں نے تمہیں تلقین کیا ہے، اس پہ محنت کرو، اس میں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے۔ پھر وہاں میری طبیعت میں گرانی اور کچھ احوال ایسے ہوئے کہ تنگی محسوس ہونے لگی، تو میں نے پھر عرض کیا، تو حضرت رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کلیر چلے جائیں، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرف کو سفر کریں، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اپنے شیخ کا حوالہ دیا، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ فرمایا کہ وہ ایسے کیا کرتے تھے، جب کوئی ایسی چیزیں پیش آتی تھیں تو اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم سفر کرو اور اس سے فرق پڑ جائے گا، حالات جو دیگر گوں ہیں اس میں اثبات آ جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں بھی خانقاہ تھی اس طرف کو سفر کیا، اور پھر اس سفر میں ان کے حالات تبدیل ہو گئے، اور ایک شعر انہوں نے پڑھا اور انہوں نے کہا کہ معدن شادیست یا معدن جود و کرم، آج مجھے ایک کان مل گئی ہے، اور یہ کان خوشی کی کان ہے یا پروردگار عالم کے جود و کرم کی کان ہے، اس کی سخاوت کی انتہا ہے کہ آج مجھ جیسے گناہگار انسان پہ اس کی عبادت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ قبلہ ما روئے یار، لوگو تم نمازیں پڑھتے ہو، وقبلہ ہر کس حرم، اور تم میں سے ہر ایک کا منہ حرم شریف کی طرف ہوتا ہے، کعبے کا، اور آج مجھ پہ یہ کیفیت ہے کہ میرا قبلہ
میرے یار کا چہرہ ہو گیا ہے، میں تو ہر وقت اسی کے سامنے جھکا ہوا۔ بہت عظیم چیز، بہت بڑی چیز اللہ نے انہیں عنایت فرمائی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہجرت ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف شمار کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنا گھر عراق چھوڑ کر نکلے ہیں بیت المقدس کے لیے اور جگہوں کے لیے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں عراق چھوڑ کے مصر جا رہا ہوں یا حجاز جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں نے ہجرت کی اپنے پروردگار کی طرف۔ ظاہر ہے کہ اللہ کسی جگہ پہ پابند نہیں ہے، کوئی مکان اس کے لیے نہیں ہے، معاذ اللہ وہ حدود و قیود سے بہت بلند و بالا ہے، اور یہ حدود و قیود مخلوق کے لیے، خالق کے لیے کچھ نہیں۔ وراء الورا ثم وراء الورا، اس ذات پاک کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ تو وہ اس شعر کو بار بار پڑھتے رہے، مادن شادیست یا مادن جود و کرم، آج خوشیوں کا انبار لگ گیا ہے، آج خوشیاں سمٹ سمٹ کے میری طرف آ رہی ہیں۔ یہ اس کی کان ہے خوشیوں کی، یا میرے پروردگار کا آج جود و کرم کا باب میری طرف کھلا ہے؟ اور قبلہ مارو یار، میرا قبلہ اب تو بالکل میرے پروردگار کا چہرہ ہے۔ وقبلہ ہر کس حرم، اور تم سب حرم کی طرف نماز پڑھتے ہو منہ کر کے، میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ چنانچہ محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے مشہور ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ انہی کے مرید تھے، اور یہ ایسے مرید پہ جس پہ شیخ اگر ناز کرتے، فخر کرتے، تو بالکل ان کا حق بنتا تھا۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، یہ نفحات الانس میں جامی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی خدمت میں ان کی خانقاہ میں تھے، تو میں نے کہا یہ شیخ ترا کجا دفن کنیم، حضرت طبیعت خراب چل رہی ہے، خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو آپ کو کس قبرستان میں دفن کیا جائے؟ جواب نہ داد تو شیخ نے محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گفتن بفلان گورستان بری مت، یہ جی حضرت یہ فرمائیے کہ وہ جو فلاں قبرستان ہے آپ پسند کریں گے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو آپ کو وہاں دفن کیا جائے؟ گفت اللہ اللہ، شیخ بولے، اور محمد بن حسن رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ اللہ، من آنجا نبرید، دیکھو کبھی بھی مجھے وہاں دفن نہ کرنا، بالکل وہاں نہیں لے جانا۔ گفتن چرا، ہم نے پوچھا حضرت خیریت، اس قبرستان میں نہیں دفن ہونا پسند کرتے، کیا وجہ ہے؟ گفت، انہوں نے فرمایا برائے آن کے انجا خواجگانند، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وہاں تو بڑے بڑے خواجہ دفن ہیں، وہاں تو اللہ کے مقربین بارگاہ کی قبریں ہیں، وہ امام آنند، اور اپنے اپنے زمانے کے جو بڑے امام تھے یہ لوگ وہاں پہ دفن ہیں، وہ بزرگ آنند، اور بڑے بڑے بزرگ اس قبرستان میں ان کی قبریں ہیں، اور وہاں کا کہتے ہو؟ میرے ساتھ ماں باری کی استم، میری کیا اوقات ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میری قبر بھی بنے؟ گفتند پس کجا دفن کنے، انہوں نے اس کسر نفسی کا اظہار کیا،
ہم خاموش ہوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پوچھا، ہم نے کہا حضرت کچھ فرما دیں کہ آپ کو کہاں پر دفن کیا جائے؟ گفت بس سرتل مرا در گور کنید۔ انہوں نے کہا یہ سرتل جو قصبہ ہے نا جس میں عام لوگ دفن ہیں، میری قبر وہاں بنانا۔ کہ آنجا مقام رانند، وہاں وہ دفن ہے جنہوں نے پوری زندگی جوئے بازی میں گزاری ہے، وہ گناہ گارند، اور یہ ایسے ہیں جو شدید گناہ گار ہیں، وہ خراباتی آنند، اور وہاں ایسے لوگ دفن ہوئے ہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں اور نوش میں گزاری، شراب پیتے رہے، وہ دوال بازانند، فریبی تھے، پرلے درجے کے مکار تھے، یہ اس قبرستان میں دفن ہے۔ مرا در آنجا در گور کنید، میری قبر وہاں بنانا کہ در خورد ما ایشانند، کہ لوگوں میرے مریدوں، میرے بچوں، میں بھی اسی طرح کا ایک گناہ گار آدمی ہوں، مجھے اس قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ یہ جو ان پہ کسر نفسی اور اپنی فنائیت میں ڈوبنا تھا اور وہ حال طاری تھا، یہ ہزار بزرگیوں سے افضل اور یہ ہزار خواجہ بننے سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا ادھر نہ لے جانا، ادھر لے جانا، اس لیے کہ وہاں میں بھی انہی جیسا ہوں۔ و طاقت آن دیگران نہ داریم، میں اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ دفن ہونے کو میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں ہاں کروں۔ ما با ان گناہ گاران میزیم، مجھے ان گناہ گاروں کے درمیان دفن کرنا کہ ایشان با رحمت او نزدیک تر باشند، کیونکہ میں نے دیکھا ہے خدا کی زیادہ رحمتیں ان گناہ گاروں کی قبروں پہ برس رہی تھیں، اتنی کہ اتنی ان بزرگوں پہ نہیں برس رہی تھیں۔ خدا کی رحمت ادھر زیادہ ہے، مجھے ادھر دفن کر دینا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگیاں مٹا دی تھیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ کچھ نہیں۔ وہ ہم شیخ ابو سعید فرمودہ، شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے حضرت سے یہ بھی سنا، اور بہت اچھی بات انہوں نے ان کا گویا ملفوظ نقل کیا اپنے شیخ کا۔ انہوں نے کہا کہ سمعت الشیخ ابو الفضل محمد بن الحسن، میں نے محمد بن حسن اپنے شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ سے سنا، وہ اپنے وقت کے مشائخ میں سے تھے۔ سرخس جو ہمارا علاقہ تھا اس کے بڑی چوٹی کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ انہوں نے فرمایا الماضی لا یذکر، زندگی میں جو گزر جائے نا خام خواہ بار بار اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی میں جو ہو گیا مطلب یہ کہ توبہ کر لی، بس چھوڑو اب قصوں کو جو ماضی میں گزر گیا جو گزر گیا۔ لا ينتظر، اور مستقبل جو ہے اس کے متعلق انتظار کرنا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا۔ ما فی الوقت یعتبر، یہ جو حال ہے نا اس میں اپنی زندگی کو صحیح کرو، یہ کرنے کا کام۔ ماضی مایوس کرے گا اور مستقبل تمہیں حد سے زیادہ امیدوں میں لے جائے گا، دونوں کو چھوڑ دو، صرف اپنے حال پہ توجہ کرو کہ میں اب کیا کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے پھر فرمایا اور زبردست بات کہی، انہوں نے کہا ھذا صفت العبودیہ، یہ بندہ ہونے کا وصف ہے کہ اللہ کی عبادت اور عبودیت اور خدا کی بندگی یہ ہے کیا؟ حقیقت العبودیت شیئان، کہ جو واقعی خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے حال پہ زور دیتا ہے کہ میں اب کیا کر رہا ہوں، اب کیا کر رہا ہوں۔ اگر حال ٹھیک ہو جائے تو وہی صبح ماضی میں بدل جائے گا اور مستقبل سے پھر حال میں آ جائے گا۔ تو فرمایا اپنے حال پر غور کرو، اسے ٹھیک کرو، اور حال میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بندگی اختیار کرو، اور بندگی کی دو قسمیں ہیں۔ فرمایا حسن الافتقار الی اللہ
ہر وقت اللہ سے مانگتے رہو، اس کے دروازے کے سائل رہو، ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے رہو، ہر وقت اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹاتے رہو۔ یہ عبدیت کا ایک مسئلہ ہے۔ وحسن القدوۃ برسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنا لو۔ بس یہ دو کام کرو، ساری کی ساری چیزیں اس میں جمع ہیں کہ حال میں اللہ سے مانگتے رہنا، خدا کے سامنے اپنے کچھ نہ ہونے اور عاجزی کا اظہار کرتے رہنا، اس در کو، اس چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دوسری طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے اس کے مطابق کام کرنا۔ کل اللہ کی بندگی یہ۔ محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی زبردست بات کہی۔ پھر کہتے ہیں ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہ چون شیخ ابو الفضل از دنیا برفت، حضرت ابو الفضل محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا آخر وہ وقت آ گیا جس کے لیے ہم پوچھ رہے تھے کہ قبرستان کون سا پسند فرمائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ کفن کم پڑ گیا، اور ایک نیا صوفی، یہ یہاں کی عبارت کا ترجمہ نہیں، ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، گدڑی پہنے ہوئے آیا۔ صوفی لباس پہنتے تھے، اور لباس میں جہاں سے پھٹ جاتا تھا وہاں پہ ایک پیوند لگا دیتے تھے، تو بہت سے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو نیا صوفی بنا، نئی اس نے گدڑی پہنی، اور اس نے اپنی گدڑی بڑے تحفے کے طور پر اتار کر ہمیں دی کہ تم اپنے شیخ کو اس میں دفن کر لو۔ اور اگلے روز سردی ہو گئی، بارش پڑی، اور شدید سردی، تو جو نیا قربانی کے جذبے سے یا کسی بھی جذبے سے آگے بڑھا تھا، اس نے کہا یا سوچا کہ اگر شیخ کے کفن میں کل وہ نہ دی ہوتی تو آج کام آتی۔ ابھی وہ اس مخمصے میں تھا کہ دروازہ کھلا، ایک آدمی آیا اور وہ گدڑی جو تھی اٹھا کر دے ماری ان کے منہ پہ، پھینک کے چلا گیا اور کہا کہ ان مرقعِ بیگانہ، یہ جو گدڑی ہے نا، یہ ان کا دینا، یہ ان کی طرف سے ہے جنہیں اس تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، شمارہ نہ خام، ہمیں نہیں چاہیے، رکھو اپنے پاس۔ اب یہ کون اس مسئلے کو حل کرے؟ جامی رحمۃ اللہ علیہ امام ہے امت، بڑا مقام ہے ان کا، اور نفحات یہ کتاب زبردست کتاب ہے، لوگ سے پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے صوفیہ۔ اب جب اس قصے کو پڑھے گا نا تو ضرور یہ کہے گا کہ یہ صوفیوں کی باتیں ہیں جی، پتہ نہیں کیا ہے، کیسے ممکن ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہا ہے اس کی بیک پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا پورا وہ معاملہ ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جو تھے احبان بن سیفی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب کس بنیاد پر ہم کہیں کہ محمد بن حسن وفات کے بعد کوئی گدڑی وہ پھینک گیا جو کفن میں تھی، وہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے؟ بھئی یہ ایک چیز ہے جو دونوں جگہ پیش آئی ہے۔ وہاں کفن میں قمیص تھی، جب نماز پڑھ کے اگلے گھر آئے تو دیکھا وہ قمیص گھر میں پڑی ہے۔ اور ایک یہ چیز ہے کہ اس نوجوان نے درویشی اختیار کی اور بیچارے کو بڑی سردی لگی، تو انہوں نے کہا کہ بیگانہ، یہ ہم سے بیگانہ ہے، شمارہ نہ خام، ہمیں کسی کی گدڑی نہیں چاہیے، رکھو اپنے پاس۔ اس لیے صوفیاء کرام بہت سی ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو اصلاً کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہیں، یہ صرف ہماری کم علمی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور پھر کبھی کبھی اپنے عقل کے نشے میں یا اپنے علم میں چور ہونے کے ساتھ ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔
ہم نے آخری بات پہلے بھی عرض کی تھی، اب بھی، کہ جب آپ اس قسم کی چیزوں کو پڑھیں جو انسانی عقل میں نہیں آتی تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ خاموشی سے گزر جائیے کہ ہوگا کوئی اللہ کا معاملہ اس بندے کے ساتھ، میری سمجھ میں نہیں آتا تو ایسی کیا بات ہے، میں کیا اور میری سمجھ کیا۔ کئی چیزیں جو صوفیاء کرام نے کہی ہیں نہیں سمجھ میں آتی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اور مثنوی میں معروم نے جو اشعار کہے ہیں اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حقائق کی بحث کی ہے، اور اسی طرح اور بہت سے صوفیاء، کیا ہم میں سے ہر شخص ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام کرتے ہیں، لکھتے ہیں اس مقام پر جو اللہ نے انہیں دیا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر آدمی کے سمجھنے کی بات ہوتی بھی نہیں اور ہر آدمی کو اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اساتذہ سمجھاتے ہیں کہ اس جملے کا یہ مطلب ہے، اس جملے کا یہ مطلب ہے، اچھا مانا کہ کچھ سمجھ نہیں آئی تو کیا ان سب کی بے ادبی کرنا بھی ضروری ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ ہم پورے ادب اور احترام کے ساتھ سر جھکا کے گزر جائیں کہ ہوگا اللہ کو کوئی معاملہ، شیخ کسی جگہ لکھا ہے شیخ نے تو وہ جانتے ہوں گے، اللہ جانے، میری سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، میں بغیر تنقید کے، بغیر کوئی اعتراض کیے اس سے اپنا دامن بچاؤں اور نکل جاؤں۔